نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رہے پھول چڑھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بخاری کی روایت ہے، سرکار ایک دفعہ 2 قبور کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور وہ تر شاخ تھی، صحابہ کہتے ہیں ایک اس قبر پہ گاڑ دی، دوسری اس قبر پہ گاڑ دی۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان قبر والوں پر سے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو اس سے شارحین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ وہ شاخیں تر تھیں اور جب تک کوئی چیز تر ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے تو یہ شاخوں کا ذکر عذاب قبر میں تخفیف و کمی کا سبب بن رہا ہوگا۔ تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اگر اب ہمارے ہاں پھول کا رواج آ گیا، پھول بھی تر ہوتے ہیں، تر و تازہ ہوتے ہیں، وہ ڈالے جاتے ہیں، جب تک پتیاں تر رہیں گی یعنی جب تک وہ خشک نہیں ہو جاتی وہ ذکر الہی کرتی رہیں گی تو اس سے بھی مردے کو راحت پہنچنے کا امکان ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی عمل مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور اس میں کوئی ممانعت شرعیہ کا پہلو بھی نہ ہو تو اب اس سے روکا نہ جائے، ہو گیا نا، ہونے دیں، کوئی ناجائز تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، بلکہ کھجور کی شاخ والی حدیث سے اس کو تقویت اور تائید بھی حاصل ہو رہی ہے، تو اس لیے اس طرح پھول وغیرہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈال سکتے ہیں۔ لیکن یہ مطلب نہ سوچیں، مبالغہ رائے نہیں کرنی چاہیے کہ جی مطلب کہ پھول نہیں ڈالو گے تو غلط ہو جائے گا، پھول ڈالنا لازم ہے، زیارت کا حصہ اس کو بنا لیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو ڈالے اچھی بات ہے، نہیں ڈالے تو کوئی گناہ کا پہلو